اب خدا کی صلاح تم پر نازل ہو رہی ہے، وہ ساری باتیں تم پر خدا سے بے انتہا بڑھ کر لوٹ رہی ہیں. یہ ہیں خوشخبریاں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اور بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ ڈرایا جا رہا ہے. اس میں ڈرانے کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو خوشخبریوں، کامیابیوں اور عظیم کامیابیوں کی بشارتیں دی گئی ہیں. بس جماعت احمدیہ بھی انہی الہی جماعتوں میں سے ہے جن کے اوپر بلا قصور ظلم کیے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ تمام دنیا کے ہم خیر خواہ ہیں. اس خیر خواہی کے نتیجے میں ظلم و ستم کا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ. ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، مخالف گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہم سچائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں تک حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہم جھوٹ کے یہ لکھیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا کے واسطے قوم پر ظلم نہ کرو، تو کہتے ہیں اچھا تم ہمیں اشتعال دلاتے ہو، تم ہمارے جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہے ہو. اس سے بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں جرأت کہ ہم جھوٹے الزام لگائیں اور تم انکار کر دو کہ یہ الزام درست نہیں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی حالت ہو سکتی ہے کسی قوم پر؟ اور کھلم کھلا جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال انگیزی کی تعلیم دی جا رہی ہے سارے ملک میں. گھر لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، مال لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، قتل و غارت کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ان سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ کہ خدا کے گھر لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کو برباد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان کو منہدم کر دو. اس کے نتیجے میں بعض بیچارے نادان جن کو خود علم نہیں، وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور جگہ جگہ سے جماعت احمدیہ کے بشین والی کیفیت، بشین من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس کی اطلاعیں آ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے سندھ میں ہمارے ایک بہت ہی ہر دل عزیز استاد جو سارے علاقے میں بڑے محبوب تھے، عبدالحکیم ابڑو، وہ نہایت ظالمانہ طور پر شہید کیے گئے تھے. اور پرسوں یہ اطلاع آئی ہے کہ مہراب پور کے پریزیڈنٹ چودھری عبدالحمید صاحب کو بھی نہایت ظالمانہ طریق پہ شہید کر دیا گیا ہے. اور وہ ایسے معصوم انسان، ایسے نیک دل اور بھلائی کرنے والے تھے کہ قاتل کو غیر احمدیوں نے پکڑا ہے اور انہوں نے پولیس کے سپرد کیا ہے. اور سارے شہر میں ایک نہایت ہی دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ایک ایسے معصوم انسان کو کیوں چھرا گھونپ دیا گیا. لیکن چونکہ علماء یہ کہہ رہے ہیں اور بعض جاہل عوام یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان سرٹیفکیٹ جنت کا یہ ہے کہ کسی اور کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس لیے چونکہ باقی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی یہ آسان نیکی کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شہید کرنے والے کبھی نہیں جیتے، ہمیشہ شہید ہونے والے جیتا کرتے ہیں. مال لوٹنے والوں کے اموال میں کبھی برکت نہیں پڑی، ان کے اموال میں برکت پڑتی ہے جن کے خدا کی وجہ سے مال لوٹے جاتے ہیں. پھل برباد کرنے والوں کے اپنے پھل مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی محنتوں کے پھلوں سے محروم کر دیے جایا کرتے ہیں. اور خدا کی وجہ سے جن کے پھل برباد کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں میں برکت دیتا ہے. ہر وہ چیز جو خدا کی خاطر خدا کی ماننے والی قومیں لٹایا کرتی ہیں، ہر اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. بس جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں تو اپنے مقصد سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. ہر دکھ ہمیں خدا سے اور زیادہ قریب کر دے گا. چنانچہ میں جانتا ہوں کہ ہر شہادت کے بعد خوف کے خط نہیں آتے، بلکہ یہ خط آتے ہیں منتیں لیے ہوئے کہ خدا کے لیے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی توفیق عطا فرمائے. جس قوم کی یہ حالت ہو اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قرآن کریم فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. کہ دیکھو اس مقابلے میں تو بینہ ہی جیتے گی. جور و ستم، مظالم، قتل و غارت، آگے لگانا، اس اسلوب کے مقدر میں کبھی فتح لکھی نہیں گئی. جب بھی یہ چیزیں مذہبی معاملات میں دخل انداز ہوتی ہیں، جب بھی مذاہب کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں آگے،
اور قتل و غارت اور اموال کا لوٹنا اور پھلوں کا نقصان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ان کے مقدر میں ناکامی لکھی جاتی ہے۔ اور جیتتا کون ہے، اس کے لیے یہ دوسری آیت کھلے لفظوں میں ہمیں بتاتی ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ مقابلے خدا تعالیٰ اس لیے کرواتا ہے، یہ نبرد آزمائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نشان نہیں ہے، کیونکہ بینہ کا معنی دلیل کے بھی ہیں اور بینہ کا معنی نشان کے بھی ہیں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور وہ جیت جائے جس کے پاس برہان ہے، جس کے پاس دلائل ہیں، اور وہ جیت جائے جس کو خدا تعالیٰ کے امتیازی نشانات نصیب ہوں اور غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرما رہا ہو۔ بس اگر جماعت احمدیہ کے مقدر میں دلیل ہے اور برہان ہے تو دلیل کے مقابل پر تلوار کبھی بھی نہیں جیتی، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے۔ اور دلیل کے مقابل پر جب تلوار آتی ہے تو تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی ہے اور ضرور ناکام ہوا کرتی ہے۔ اور ہر ایسے مقابل میں ایک نئی زندگی ملتی ہے دلیل والوں کو۔ وہ فلسفہ حیات جو زندہ رہنے کے قابل ہے وہ لازماً زندہ رہا کرتا ہے، وہ فلسفہ حیات جو مٹ جانے کے لائق ہے وہ لازماً مٹ جایا کرتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ بینہ کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی نصرت، ایسا نشان جو فرق ظاہر کر دے ان لوگوں میں جو خدا کے ہیں اور ان لوگوں میں جو خدا کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محض ایک عام قانون کے طور پر ہم بیان نہیں کر رہے کہ دلیل والے جیت جایا کرتے ہیں یا وہ فلسفہ حیات زندہ رہا کرتا ہے جس کے اندر قوت استدلال ہو، بلکہ فرماتا ہے اس کے علاوہ آسمان سے بھی نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور جب وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں تو لازماً ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، اور جن کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو نئی زندگی عطا ہو جایا کرتی ہے۔ بس آخری خلاصہ ان سب باتوں کو یہی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جماعت احمدیہ کو کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کے ہر مفہوم کو صبر کے ساتھ پکڑ کر بیٹھ رہنا ہے، اور عبادت میں ترقی کرنی ہے، اور عبادت میں محبت ڈال دینی ہے، عبادت میں آنسوؤں کو شامل کر دینا ہے۔ خشک پودے پھل نہیں دیا کرتے، اسی طرح خشک عبادتیں بھی ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ عبادت میں وہ مفہوم پیدا کر دیں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے، پھر دیکھیں کہ کس طرح کثرت کے ساتھ آپ پر صلوات نازل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صبر میں صبر والا مفہوم پیدا کر دیں تو آسمان بشارتیں دے گا آپ صبر کرنے والوں کو، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ نادان چند دن کی زندگی میں چند اور دن یہ دیکھیں گے کہ ہم بظاہر فتح یاب ہو رہے ہیں۔ چند دن کی زندگی میں تھوڑا عرصہ ان کو یہ نظر آئے گا کہ گویا ہم نے نقصان پہنچا دیا، لیکن تاریخ احمدیت بتا رہی ہے کہ ہر ایسے مصیبتوں کے سائے سے گزرنے کے بعد جماعت پر اللہ کا نور زیادہ شان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ہر ایسے خطرات کے دور میں سے گزرنے کے بعد زیادہ قوی ہو کر جماعت گزری ہے۔ اس لیے ہماری تاریخ گواہ ہے، ہمارا قرآن گواہ ہے، ہمارا خدا ہمیں بشارتیں دے رہا ہے، اور وہ کبھی اپنی بشارتوں کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ لازماً ہم جیتیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ، کیونکہ خدا کی خاطر ہم ہی ہیں جو دکھ اٹھانے والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو خدا کی خاطر آج دنیا میں دکھ اٹھا رہا ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد عبدالحمید شہید کی نماز جنازہ غائبانہ ہوگی، اور اس میں ان کے لیے جو دعا ہے مغفرت کی، جو بھی مسنون دعائیں ہیں وہ تو ہم کریں گے. اس کے علاوہ ان کے جو بھائی احمدی نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جب ایک لیتا ہے تو زیادہ دے دیتا ہے، اور اس رنگ میں ان کا خاندان زیادہ مستحق ہے اس انعام کا، کیونکہ بڑی قربانی کر کے اپنے خاندان میں سے الگ ہو کر آئے تھے. اس لیے جو بھائی یا جو رشتہ دار ابھی تک احمدیت کا فیض نہیں پا سکے، یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور ایک کی بجائے 10 نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہمیں نصیب ہوں. یہ جو نماز جنازہ ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں، صرف مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی بلکہ زندوں کے لیے پہلے دعا بتائی گئی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں زندوں کے لیے پہلے دعا مانگی گئی ہے. اس لیے اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہو کہ یہ تو مرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہم زندوں کے لیے کیوں کریں، تو میں یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریق سکھایا ہے نماز جنازہ کا، اس میں زندوں کو پہلے پیش نظر رکھا جاتا ہے اور پھر مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے. بہرحال اب نماز جنازہ غائب ہوگی، اس میں مرحوم کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور اس قوم کے لیے بھی جس سے یہ تعلق رکھتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ بکثرت ان میں احمدیت کو پھیلا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.